ہونے لگے، آپ کے ہاتھ سے اشارے سے اولاد پیدا ہونے لگے۔ ولی ہونا یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر تقوی رکھتا ہو، توحید رکھتا ہو، ولی۔ کہنے لگے دیکھیے آپ لوگ غریب نواز کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیسے نہیں مانتے؟ کیا ہم ان کو سجدہ کریں تب مانو گے کہ ہم مانتے؟ کیا کریں، کیسے کریں؟ کہا دیکھیے ان کی اتنی بڑی کرامت، پورے کے پورے آنا ساگر کٹورے بن گئے۔ سنا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا نا؟ اشارہ کیا، پورا آنا ساگر کٹورے میں آ گیا۔ اور میں نے کہا اس سے بڑی کرامت سناؤ۔ ایک بھگوان ہے، ایک پہاڑ کو ہاتھ پہ اٹھا کے لے آئے تھے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ نام تو ہوگا معلوم۔ کسی نے کہا جڑی بوٹی لانے کے لیے انہوں نے تلاش کیا، کہا پتہ نہیں کون سا پسند ہے، ایک پہاڑ اٹھا کے لے کے آ گئے۔ میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ انہیں کو سجدہ کرو گے؟ بھائی جہاں جہاں چمتکار وہی نمسکار۔ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ کرامتیں اور آمتیں نہیں۔ صدیق اکبر کتنی کرامتیں، عمر فاروق کتنی کرامتیں آپ گنا سکتے ہیں، عثمان غنی کتنی گنا سکتے ہیں، حضرت علی کی کتنی آپ جانتے ہیں، ابو ہریرہ کتنی آپ جانتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ صحابہ تھے جن کے ٹکر کا کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کتنی کرامتیں آپ جانتے ہیں، کرامتوں میں پوری قوم کھو رہی۔ یہ محرم جس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، پتا ہے آپ کو محرم کی حقیقت کیا؟ میں اپنے ضلع کا اکھاڑے کا استاد رہا ہوں، اور 1-8 سال نہیں 5-7 سال تک رہا ہوں۔ اور وہ معمولی استاد نہیں جو آپ کو پٹنہ وٹنہ میں ہوتا ہے۔ یہاں بس فاتحی لگتی ہے۔ ہم لوگ تو باقاعدہ کھیلتے تھے اور بڑے بڑے ہتھیار کھیلتے تھے، اور آج بھی سارے داؤ پیش محفوظ ہیں، سب جانتے ہیں، استاد رہے۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ محرم کا مہینہ آیت پڑھتے تھے اور یوں محسوس کرتے تھے جیسے یہ آیت اتری ہی امام حسین کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہونے سے رہا، کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا سن 62 ہجری۔ کتنے سال بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 52 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ 50-52 سال کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ نہ اس کا ذکر حدیث میں، نہ اس کا ذکر قرآن میں۔ لیکن اس واقعے کو ان مسلمانوں نے ایسے گلے سے لگایا کہ جیسے اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دور کے ساتھ تحقیق بدلتی رہی۔ اس زمانے میں ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے جو آج لوگ کر رہے ہیں، اور وہی سوچتے تھے جو وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ دین کو جو دیکھتے تھے نا اس اینک سے دیکھتے تھے۔ اینک بدل دیجئے، دین میں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اگر آپ اللہ رسول کی اینک سے دیکھیں گے حق نظر آئے گا، گروپ میں بیٹھ کے دیکھیں گے تو وہی نظر آئے گا جو آپ گروپ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کر عراق والوں نے بلایا۔ جب ملے تو وہی جو خط لکھا تھا جنہوں نے، انہوں نے زبردستی آپ کو شہید کیا۔ کیوں؟ حضرت امام حسین نے 3 باتیں رکھی تھی ان کے سامنے، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں لوٹ جانے دو، یا میری ملاقات یزید سے کرا دو، یا مجھے کسی بارڈر پہ بھیج دو جو کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے تینوں میں سے کوئی بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ ان کو پتا تھا اگر ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں یزید سے ملیں گے، یزید پوچھے گا ان سے وہ خطوط کون سے ہیں، کس کس نے لکھے تھے آپ کو، تو گردن کس کی ماری جائے گی؟ باقی ٹھہریں گے نا وہ لکھنے والے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا کہ مڑ کے چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، کل کو پھر خبر لگے گی یزید کو لکھنے والے کون کون ہے، بلا بلا کے کوئی کس نے بلایا امام حسین کو، پتا چل جائے گا فلاں 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 شہر کے لوگ تھے، گردن کٹ جائے گی۔ کہا کسی بارڈر پہ بھیج دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی جاں بخشی کرتے ہیں تو بھی راز کھلے گا۔ لہذا انہی لوگوں نے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا زبردستی آپ کو شہید کر دیا تاکہ یہ راز کسی کو خبر ہی لگے، بند ہو جائے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ غم منانا شروع کیا کہ ہم ہی اصل میں محبت حسین ہے۔ سینہ کوبی کی، سینہ پیٹا، غم منایا، ہم مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اس کام کو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث و قرآن کے ماننے والے ہیں۔
اگر وہ سیدھی سیدھے کہتے میں حدیث و قرآن کو نہیں مانتا تو ہمیں تو کوئی شکوہ ہی نہیں، تو سینہ پھوڑو یا سر پھوڑو ہماری بلا سے۔ افسوس تو جب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی حدیث قرآن کو مانتا ہوں، اتنا مانتا ہوں کہ ماننے والے کو بھی کافر کہہ دیتے۔ ایک روایت ہے، آدمی پلٹ کے نہیں دیکھتا، تاریخ کو پڑھتا نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، پھنستا چلا جا رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جے پور کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، ہم جب راجستھان میں شیخ الحدیث تھے تو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پتہ نہیں یہاں رواج ہے کیا نہیں ہے کہ جب کسی مسلم کا جنازہ چلتا ہے تو آپ لوگ چلتے ہیں پیچھے پیچھے جاتے ہیں؟ اپنے جاننے والوں میں جاتے ہیں یا ہر کسی میں چلے جاتے ہیں؟ اپنے جاننے والوں میں جاتے ہیں، اور وہ مت جایا کیجیے گا، بہت بڑا گناہ ہوگا آپ کو۔ ارے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے اور آدمی اس میں شریک ہو، جنازے سے لے کے دفن تک 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو نیکی دے گا، اور اگر ایک ہی میں شریک ہوا تو 1 احد پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی۔ کم ہے 1 احد پہاڑ، کم ہے 3 میل لمبا پہاڑ ہے مدینے کے اندر، اور بہت بھاری رقم پہاڑ ہے۔ صرف جانا ہے، شریک ہونا ہے جنازے سے لے کے دفن تک۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، دوسرے میں کہاں کو جائیں گے؟ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ اپنے میں جانا، مومن ہونا چاہیے آپ چلے جاؤ۔ آپ کو اپنی نیکی سے مطلب ہے نا، آپ کو کہ 2 پہاڑ پکے۔ عرض یہ کر رہا تھا، راجستھان میں رواج عام ہے، 4 لوگ ایک جنازہ لے کے کندھے پہ چلے جا رہے تھے، وہاں کا رواج ہے مسلمان ساتھ لگتا چلا جاتا ہے، ہر آدمی کندھا لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بھیڑ لگ گئی، قبرستان تک جاتے 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 جماعت تیار ہو۔ اب قبرستان میں جنازے کو رکھا تو اب ہر آدمی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں ذمہ دار کون ہے، کیوں تو سب ساتھ لگنے والے تھے، اور جو گئے تھے اصل میں اٹھا کے 4، وہ 4 کے 4 تو غائب ہو گئے۔ اب جب لاش کو دیکھا تو مقتول لاش، تو کسی نے قتل کیا ہوا تھا اس کو۔ اب پھنس گئے وہ سارے کے سارے، یار وہ آدمی ہے کون جو لے کے چلا تھا پہلے۔ اب اس کا پتہ کسی کو نہیں، سارے لوگ ثواب کی نیت سے شریک ہوئے تھے، وہ چاروں کندھے بدلتے 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 سائڈ ہو گئے۔ پولیس نے آگے گھیر لیا سب۔ اب وہ جواب نہیں کرتے کرتے بیچارے پریشان۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شعوری میں ایک مقتول لاش کو لوگ کندھے پہ لیے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل یہی حال اس قوم کا ہے کہ بے شعوری کے ساتھ ایک روایت جو چلتی آ رہی ہے محرم کی، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا فاتحہ لگ رہی، لگا دے۔ ابھی میرے ایک بھائی تھے جو مجھے کربلا میں گھما کے لے آئے، میں نے ان کو پتا نہیں کیا ثواب نظر آیا کہ صاحب دیکھتے ہوئے چلیے۔ میں نے کہا یار میری تو زندگی اسی میں گزری ہے، اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے خرافات ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ابھی بھی جو ایک تعزیہ بنا 2-2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک تعزیہ بنتا 2-3 لاکھ کی لاگت سے۔ یہ حالتیں تو ہمارے یہاں عروج پر ہیں، مگر پٹنہ جیسے شہر کے اندر جہاں تعلیم یافتہ دانشور لوگ رہتے ہیں، وہاں اس حالت کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میرے گاؤں میں ہو تعجب نہیں ہے، کسان ہے، جاہل ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، شعور نہیں ہے، 2 اور 2 4 کے آدمی ہیں، یہ لوگ جو پورے بہار پہ حکومت کرتے ہیں، یہ نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حدیث و قرآن میں ہے کہ نہیں، یہ چلا کہاں سے، یہ حدیث میں ہے یا نہیں، قرآن میں ہے یا نہیں۔ آپ کو بتا دیا میں نے، حدیث و قرآن میں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ تو 62 سال بعد واقع پیش آیا، اور 62 سال پہلے قرآن حدیث مکمل ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس سے بڑے بڑے حادثات پیش آئے اسلام کے اندر، اس کو منانے کی اجازت نہیں تھی۔ عمر فاروق کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یا تھا؟ کوئی مناتا ہے؟ ارے شہادت فاروقی کوئی مناتا ہے؟ عثمان غنی کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یا معمولی واقعہ ہے؟ کوئی مناتا ہے؟ اللہ کے رسول نے سید الشہداء کا خطاب کسے دیا؟ تمام شہیدوں کا سردار۔ بتائیے جانکاری ہو آپ کے پاس تو؟ جی سن لیجیے آپ لوگ پیچھے والے، حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا، جنہوں نے جی جان لڑا دیا رسول کے لیے، جن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جنگ احد میں، اور اس دور میں ہندا نے آپ کے چچا کے سینے کو چاک کیا
کلیجی کو نکالا، بے عزتی کی، ہار بنا کے گلے میں ڈالا، دانتوں سے چبایا، اللہ کے رسول رو پڑے اور کہا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار۔ کوئی مناتا ہے؟ کوئی مناتا ہے؟ نہیں مناتا۔ لیکن یہ روایت جو ایک چل پڑی ہے 10 محرم والی، وہ سب منا رہا، جبکہ اس کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں۔ مانتا ہوں میں ایک حادثہ تھا، ظالموں نے ظلم کیا، لیکن اس کو دین ہم اور آپ بنا لیں گے؟ یہ دین کے خلاف ایک بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ جس کو چاہے ہم دین بنا لیں۔ دین تو وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، عمل تو وہ عمل ہے جس کو اللہ کے رسول نے کیا یا کر کے دکھایا یا کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی آیا، اس نے کہا حضور امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت میرے تورات میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے، وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے سرٹیفائی کر دیا کہ آج کے دن یہ دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اس کو اپنا دین بنا کر اللہ راضی اور خوش ہو گیا، نعمت تام کر دی، یہ مہر، یہ چیز اگر ہمیں ملتی تورات کے اندر تو ہم اس دن عید مناتے۔ خواہش تو بڑی اچھی تھی نا؟ تھی نہیں تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا اس یہودی سے، سنو مجھے دن بھی یاد ہے، تاریخ بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کے آخری حج کا موقع تھا، عرفے کا دن تھا، عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اللہ نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی ہیں، عید اور بقرعید۔ ہم اس 2 کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں منا سکتے۔ ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے۔ ہمارے رسول نے ہمیں 2 عید دی ہے، عید اور بقرعید۔ لہذا ہم کنڈے اور یہ اور وہ مانڈے حلوے جو سال بھر چلتا ہے مہینے میں، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ ہم 2 ہی منائیں گے کیونکہ رسول نے ہمیں 2 دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ دین کا شوق کسے کہتے ہیں؟ دین کیا چیز ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام۔ کن پر انعام ہے؟ کن پہ؟ اب تو ہر آدمی کہے گا میرے اوپر ہے۔ انعمت علیہم کی توضیح کرے گا تو ہر گروپ آ کے بیٹھ جائے گا کہ لائن میں میں ہوں، لائن میں میں ہوں، یہ منعم علیہم والا راستہ ہمارا ہے۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی آپ کو، عبداللہ بن مسعود سے روایت، کہ اللہ کے رسول نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور 2 ادھر 2 ادھر، اور فرمایا یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے اور یہ آزو بازو والا جو ہے شیطان کے راستے میں، اور ان میں سے کوئی راستہ کا سلسلہ رسول تک نہیں پہنچا ہوا، وہ بیچ میں ہی ہے، سیدھا یہی پہنچ رہا ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کے مخالفین نے اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ جماعت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ حدیث ہے، سنیے آپ لوگوں نے بھی سنی ہے۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ پھر ہر آدمی کہے گا کہ میں ہی ہوں۔ قال اصحاب المدینی، ترمذی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، امام بخاری کے استاذ ہیں امام مدینی، کہتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں جو حدیث پہ چلتے ہیں۔ یہ ایک محدث کی شہادت ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو ذرا عقل سے آپ سوچیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ رہے گی ایک جماعت حق پہ قائم،
وہ جماعت رسول کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ جی ہمیشہ کا تو مطلب بتا رہا ہے کہ جماعت رسول کے زمانے سے تھی اور قیامت تک رہے گی، ہمیشہ رہے گی جماعت حق بتائے۔ جماعت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ رسول کے یہاں سے شروع ہوگا، مدینے سے شروع ہوگا، اور کہاں تک جائے گا؟ قیامت تک جائے گا۔ اب سوچ لیں وہ لوگ جن کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو رہا، جن کا سلسلہ آگے نہیں پہنچ پا رہا، کوئی کہیں جا کے ٹھہر جا رہا، کوئی کہیں جا کے ٹھہر جا رہا، کوئی کہیں جا کے ٹھہر جا رہا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو شوق ہے اس بات کا کہ اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کہ آپ جنت کو حاصل کر سکیں، اللہ کی بات کو مانیں، رسول کے طریقے پہ چلیں، اپنے ظاہر و باطن کو مطابق سنت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تو سوائے اس صراط مستقیم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ نماز میں دعا کرتے ہو، ہر رکعت میں آج کے بعد دل لگا کر دعا کرو، اے اللہ تو ہمیں ہدایت، ہمیشہ مانگو ہدایت۔ یہ نہیں کہ آپ اہل حدیث ہو گئے تو ہدایت پا گئے، ہدایت کے بڑے بڑے درجات ہیں، چھوٹے چھوٹے درجات ہیں۔ ممکن ہے آپ توحید والے ہو، سنت آپ سے چھوٹ رہی ہو سکتا ہے آپ سنت پہ چل رہے ہو، گناہ آپ سے ہو رہے ہو سکتا ہے کہ گناہ سے بھی بچ رہے ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ناپ تول میں گھٹی بیشی ہو رہی ہو، وقت کا خیال نہ کر پا رہے ہو۔ ہدایت یعنی وہ طریقہ جو رسول کا ہے، آپ جب اہدنا کہیں تو دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ جو صحیح راہ ہے اس پہ چلا، ہر معاملے میں جو صحیح راہ ہے۔ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، صحیح راہ کیا ہے، کھانا ہم کتنا کھائیں، کیسے کھائیں، شادی بیاہ بال بچوں کی ہم کیسے کریں۔ اہل حدیث ہیں، شادی کرتے ہیں سماجی طریقے سے، آپ کون سے اہل حدیث ہیں؟ اہل حدیث کو حدیث کر کے دکھائیے، سنت کے مطابق شادی کر کے بتائیے کہ رفع در تک اہل حدیث ہے، باقی معاملے میں آپ تو وہی طریقے پہ چلیے۔ دعا کریے اللہ سے، اللہ توفیق دے کہ ہر معاملے میں ہم ہدایت کو اختیار کریں، اور مغضوب علیہم سے بچا اور ضالین سے بچا۔ جو لوگ اہل حدیث نہ ہو وہ بھی سچے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی راہ بتائے گا یا ہدایت دے گا۔ کیا گھاٹا ہے، اللہ آپ کو سچی راہ پہ چلائے گا، جنت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو راہ مستقیم پر چلائے، مغضوب علیہم سے بچائے، ضالین سے بچائے، ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک بچائے بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام۔